السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبی یا خصوصیت یا فضیلت یا عادت آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کی؟ کل پیرنٹس کے ساتھ کی تھی اور بتایا تھا کہ حضرت عمر کتنے بہادر تھے اور روب والے تھے. وہ روب والے تھے، شابش، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ سچی بات کرتے تھے. وہ اللہ نے ان کی زبان پہ حق جاری کر دیا تھا، سچی بات کرتے. وہ جس راہ پر جاتے تھے شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا تھا ڈر کے. شابش. کوئی اور بتائے گا؟ بابا سے شیئر کیا تھا کہ ان کا روب جو تھا نا ان کی ایمان کی وجہ سے تھا، کہ وہ کتنے ایمان والے تھے. سب کو پتا تھا کہ ان کے سامنے الٹی سیدھی بات کریں گے تو کیا ہوگا. بابا سوچ میں پڑ گئے. اس پر کل بعد میں یاسمین نے ایک واقعہ سنایا جو میرے علم میں نہیں تھا اس سے پہلے. کہتی ہیں کہ حضرت عمر کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو اتنے میں حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا، یعنی ڈر کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جتنا یہ مجھ سے ڈرتا ہے میں اس سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تو آپ ہی کی بات کی مزید وضاحت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا روب دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے. جی اور کوئی؟ میں نے اپنے ابو سے شیئر کیا تھا. میں نے ان کو بولا کہ الہدا میں بوائز سیکشن کھل گیا تو آپ آ جائیں پاکستان. دین انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ابھی بڑا ہو گیا ہوں، میں تو نہیں پڑھتا. تو میں نے ان کو بولا کہ حضرت عمر کو دودھ پلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، اور وہ علم کی وجہ سے پلایا تھا، اور ہم لوگوں کو فرشتوں سے اوپر کیا ہے کیونکہ علم کی وجہ سے. تو میرے ابو بالکل چپ ہو گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا آگے سے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کی شخصیت کے کون سے پہلو ہمارے سامنے. حدیث نمبر 34 حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکۃ انہ سمع ابن عباس یقول. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں عبدان نے بیان کیا. عبدان جو ہے یہ عبداللہ بن عثمان ہے الازدی، اور حدیث کے راوی ابن عباس ہیں. یقول کہتے ہیں وہ وضع عمر علی سریرہ، عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی چارپائی پر رکھا گیا، یعنی جنازے کے لیے. فتکنفہ الناس، تو گھیر لیا ان کو لوگوں نے، یعنی لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے. یدعون، وہ دعا کر رہے تھے، ویصلون، اور جنازے کی نماز پڑھتے تھے. قبل ان یرفع، اس سے پہلے کہ وہ اٹھائے جائیں. وانا فیہم، اور میں بھی ان میں موجود تھا. فلم یرعنی، تو نہ ڈرایا مجھے یا گھبرایا مجھے، الا رجل، مگر ایک شخص نے، آخذ منکبیہ، جو لے رہا تھا میرے کندھے کو، یعنی میرے کندھے کو انہوں نے پکڑا یا تھاما، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس پر انہوں نے اپنی کوہنی رکھ دی. فاذا ہی علی بن ابی طالب، تو وہ علی بن ابی طالب تھے. یعنی ابن عباس چھوٹے تھے عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، اور حضرت علی ان سے شاید قد میں لمبے تھے، تو انہوں نے ابن عباس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. تو وہ گھبرا گئے کہ یہ پیچھے سے کس نے میرے اوپر رکھا ہے ہاتھ. فترحم علی عمر وقال، انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحم کی دعا کی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اور کہنے لگے ما خلفت احدا، نہیں تم نے اپنے پیچھے چھوڑا کسی ایک کو، احب الیہ، جو مجھے زیادہ محبوب ہو، ان القى اللہ، کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، بمثل عملہ، اس کے عمل جیسا، من کا، تجھ سے بڑھ کر. علی ابن ابی طالب حضرت عمر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر، تمہارے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس جیسا میں عمل کروں، جو تمہارے سے زیادہ مجھے محبوب ہو اپنے عمل کی وجہ سے، اور اس جیسا عمل لے کر میں اللہ کے پاس حاضر ہوں.
یعنی تم اچھے حال میں اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، اچھے اعمال کے ساتھ جا رہے ہو. اور وہ اپنے لیے بھی یہ تمنا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور قسم اللہ کی، ان كنت لأظن، میں یہ سمجھتا تھا یا سمجھتا ہوں، گمان غالب ہے. ظن کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے اور گمان بھی ہوتا ہے. مجھے یہ یقین ہے ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، کہ اللہ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا. وحسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا اور ابو بکر اور عمر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ فرماتے تھے کہ میں، ابو بکر اور عمر گئے، یعنی کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مہم کے لیے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی، کسی ایک میں بھی پیچھے نہیں رہے. وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر بھی. وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں باہر نکلا، ابو بکر اور عمر بھی باہر نکلے. یعنی دنیا میں جو جس کے ساتھ رہتا ہے یا رہنا پسند کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ آگے کی ایک اور حدیث اس بات کو واضح کرے گی. حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید قال قال لی خلیفۃ حدثنا محمد بن سواء وکہمس بن المنہال قال حدثنا سعید عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال. اس حدیث کو مسدد نے روایت کیا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی. صحیح پروننسیشن. اسد ہوتا تو اس سے اسدی، یعنی نام بھی ہوتا نا اسد، تو بعض لوگ اس کو اسد کہہ دیتے ہیں، جیسے اسد اللہ کہہ دیتے ہیں. اسد اللہ، سین پہ زبر ہونی چاہیے، صحیح پروننسیشن، نسبت اس سے اسدی بنتا ہے. پھر حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے احدن، احد پہاڑ پر. ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، اور ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے. فرجف بہم، تو وہ ان کے ساتھ ہلنے لگا، یعنی پہاڑ ہلنے لگا جبکہ وہ اس کے اوپر موجود تھے. فضربہ برجلہ، تو آپ نے مارا اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی پہاڑ پر اپنا پاؤں پٹکا یا اس پہ مارا یا اس کو ضرب لگائی. وقال، اور کہا اثبت، ٹھہر جاؤ، جم جاؤ. احد، اے احد، فما علیک، نہیں تجھ پر، الا نبی، مگر ایک نبی، او صدیق، یا ایک صدیق، او شہید، یا ایک شہید. اور دوسری روایت میں 2 شہیدوں کا ذکر آتا ہے، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا. یہ پچھلی روایت کی مزید وضاحت ہے، جس میں آتا ہے نا کہ وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سنتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر اور عمر. تو یہاں پر وہ اس کی عملی دلیل ملتی ہے کہ مثلاً ایک دفعہ وہ سب مل کر پہاڑ پر گئے. حدثنا یحیی بن سلیمان. اچھا، اس میں حضرت عمر کی شہادت کی بھی دلیل ملتی، اس کی بھی خبر ملتی. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے تو ہم تو شاید سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ شہید تو ہونا ہی ہے. خبر تو مل گئی ایک سچے انسان سے، ایک سچے نبی سے، تو اب مزید اتنا تھکنے کی کیا ضرورت ہے. باقی زندگی ریٹائرمنٹ میں گزارتے ہیں، آرام کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، اپنا فریضہ پورا کر رہے تھے، امامت کرا رہے تھے فجر کی نماز میں. وہ آرام سے نہیں بیٹھے. ہم لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام چوری کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں یا پھر کام نہ کر کے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. اس عادت سے ہمیں نکلنا چاہیے. اپنے نکمے پن کے لیے عذر تلاش کرنا دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے.
اور یہ بعین ہی وہی بات ہے جس کے بارے میں آتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. کس سے؟ کام نہ کر کے بہانے بنا کر. اگر نمازوں سے پیچھے ہیں یا جہاد سے پیچھے ہیں یا کسی بھی اور ڈیوٹی سے پیچھے ہیں تو پھر نہ کرنے کا کیا کرتے ہیں؟ بہانہ بنا دیتے ہیں. کوئی ایسی وجہ بتاتے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتی، سچی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی. تو جب ہم کسی کو کوئی جھوٹا عذر بہانہ کر کے چپ کرا بھی دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں اور وقتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیکیور ہو گئے ہیں، تو یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ انہوں نے خود کو دھوکہ دیا، اپنا ہی نقصان کیا. ایک تو غلط بیانی کر کے اور دوسرے اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر ان کی اصلاح کی تدبیر نہ سوچ کر اور کوشش نہ کر کے. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کن کاموں میں سستی کرتی ہوں اور پھر جب وہ کام پورا نہیں کرتی تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہوں سزا سے یا لوگوں کے عتاب سے یا ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، اور وہ میرے حق میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کتنا مفید ہے یا کتنا نقصان دہ ہے. تو بہرحال یہاں حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی اور وہ اپنے لیے دعا بھی کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے دعا بھی کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی ان کی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو. اللہ نے ان کی یہ دعا سن لی. مدینہ میں ہی ان کی شہادت ہوئی اور نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا گیا تھا. تو فی سبیلک اللہ کے راستے میں، تو بعض اوقات انسان میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان مسلح پر بھی اللہ ہی کے راستے پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی نیک کام میں جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو. جی شہادت کی خبر ملنے کے بعد بھی دعائیں کر رہے ہیں. ڈر انہیں کس بات کا ہوتا تھا؟ کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہمارے حق میں ملنے والی جو بشارتیں ہیں یا خوشخبریاں ہیں یا وعدے ہیں کہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو اچھے پروفٹ کی یا اچھے نتیجے کی خبر دی جاتی ہے، لیکن دوسرا شخص جب اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کو کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی ایک نیک کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر لینا چاہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ ہیں جنت میں وہ جائیں گے کہ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں یا کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وقلوبہم وجلہ، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، کام کر کے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اگلی حدیث ہے حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد ان زید بن اسلم حدثه عن ابيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. امام بخاری کے استاد یہاں یحییٰ بن سلیمان بن یحییٰ ہیں، ان کی کنیت ابو سعید ہے، کوفی ہیں، مقرئ تھے، قرآن کے قاری، مصر میں رہے. ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. یہاں ابن عمر کی روایت ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا ان بعض شأنہ، آپ کے بعض حالات کے بارے میں، یعنی عمر بن خطاب کے کچھ حالات ان کے بیٹے سے پوچھے گئے، یعنی عمر. فأخبرته، تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا جنہوں نے ان سے پوچھا تھا. فقال، تو انہوں نے کہا ما رأیت احدا، نہیں میں نے دیکھا کسی ایک کو بھی، قط کبھی بھی، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، من حین قبض، اس وقت سے جب وہ فوت ہوئے، قبض کر لیے گئے، ان کی روح قبض کر لی گئی، کانا کہ وہ ہو، اجد، خوب کوشش کرنے والا، جد و جہد اسی سے ہے، کوشش کرنے والا، وہ اجودا، اور زیادہ سخاوت کرنے والا، حتی انتہا من عمر ابن الخطاب، یہاں تک کہ انتہا ہو گئی بات، یعنی آخر ہو گئی عمر بن خطاب پر، یعنی عمر بن خطاب سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بات وہی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو شہادت کی خبر ملی بھی تو بھی اپنے لیے شہادت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے کاموں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اپنی کوشش اور بھی خوب بڑھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اجد اور اجود ہیں. اجد بہت محنتی، اجود بہت سخاوت کرنے والے، بہت اللہ کے راستے میں دینے والے. پھر وہی بات سوچتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری پانے کے بعد بھی اتنی زیادہ کوشش کیوں کہ جنت میں بھی اور بلند مقامات پا سکیں. اور آپ کو جس بلند جنت کی خوشخبری دی گئی تھی اس کی بھی ڈسکرپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ وہ گھر ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین سے ستارے نظر آتے ہیں، اتنے اونچے، اتنے بلند. یعنی ان کے اتنے بلند مقامات کی خبر پانے کے باوجود بھی کس طرح وہ محنت کرنے والے تھے. اور اس میں عام جد و جہد اور کوشش کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بات کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنے بھی نیک اعمال کر لیتا ہے اس کے باوجود اس سے گناہ ضرور سرزد ہوتے، یا پھر انہی نیک اعمال کے اندر کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کچھ اس میں بھول جائیں گے، کوئی چیز ٹھیک سے ادا نہیں کریں گے، بعض اوقات وہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی ہماری بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو ان غلطیوں کا، ان کوتاہیوں کا، ان گناہوں کا ازالہ کس سے کیا جائے؟ صدقہ خیرات کے ذریعے. حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسی طرح صدقہ گناہوں کی آگ کو بھی بجھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ اپنے دینے والے سے قبر کی گرمی کو، قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، قبر کی آگ بجھاتا ہے. تطفئ کا معنی بجھاتا ہے. گویا قبر میں آگ جو بھڑکے گی گناہوں کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈا کس سے کیا جا سکتا ہے؟ صدقے سے. یعنی جس شخص کو یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ کہیں مجھے عذاب قبر نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ خوب کیا کرے. اور جب کبھی کوئی غلطی، گناہ، کوتاہی ہو، ایک تو اولن تو روزانہ کرنے کی عادت ہی ڈال لے انسان، کچھ نہ کچھ ضرور کرے. اگر اس کے پاس مال نہیں تو اپنے ہاتھ سے کسی کی خدمت کرے، کوئی کام کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کو اچھا مشورہ دے، کسی کے کام میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے. اور بھی جو صدقے کی مختلف اقسام ہیں ان کے بارے میں سوچے، جو جس کا جہاں بھی وقت اور موقع ملے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال کا صدقہ بھی بہت ضروری. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث کے دوسرے حصے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. سورج کہاں تک آ جائے گا؟ سوا نیزے تک، بہت قریب آ جائے گا. اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو جب صدقے سے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہوگی، گرمی ٹھنڈی ہوگی، تو اسی طرح شیلٹر بھی اس کے لیے بن جائے گا قیامت کے دن. تو اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی راستہ ہم ضرور نکالیں، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ، آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. تو آگ سے بچنے کی ضرورت ہے. آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بے حد مفید ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ صدقہ کرنے کے بعد پھر احسان نہ جتایا جائے، دکھ نہ دیا جائے، ریاکاری نہ کی جائے، دکھاوا نہ کیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی ہمیں یہ کیا پتہ چلی کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے. نیکسٹ حدیث ہے سلیمان بن حرب کی. حدثنا سلیمان بن حرب ابن بجیل الواشحی ہیں، یہ ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. فقال تو وہ کہنے لگا متی الساعہ قیامت کب آئے گی. قال وماذا اعددت لها آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. یعنی یہ نا کہ تم سب کچھ تیار کر چکے اور پوچھ رہے ہو کہ وہ وقت کب آئے گا تاکہ میں اپنا کام کروں. قال لا شیء کہا وہ تو کچھ بھی نہیں. الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت تو آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. قال انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء ہم کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوئے. فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خوش ہوئے انت مع من احببت کہ تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت کرتے ہو. قال انس کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. وابا بکر اور ابو بکر سے وعمر اور عمر سے وارجو ان اکون معهم اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا. بحبی ایاہم میری محبت کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہے. وان لم اعمل بمثل اعمالهم اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. جیسے وہ شعر میں آتا نا احب الصالحین ولست منهم میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کرنے کی توفیق دے. اب بظاہر دیکھنے میں ایک بڑی سمپل سی بات لگتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ جس کی طرح وہ بننا چاہتا ہے, جس کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے, جس کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے, جس کی باتیں اس کو اچھی لگتی, جس کے کام اس کو اچھے لگتے ہیں, جس سے وہ انسپائر ہوتا ہے, پھر وہ اس سے محبت کرتا ہے, اور پھر جس سے وہ محبت کرتا ہے پھر اس کے لازماً اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, پھر ان کاموں کی کوشش بھی کرتا ہے. تو حضرت انس اسی لیے اس کو عمل کے ساتھ ملا رہے ہیں, اگرچہ میرا عمل نہیں لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں شاید کہ پھر مجھے بھی ان اعمال کی توفیق ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت طریقہ بتایا نیک اعمال کرنے کا کہ نیک لوگوں سے محبت کرو. جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے طریقے پر نہ چلے اگر اس کی محبت سچی ہے. لو كنت صادقا فی حبک لأطعته اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو پھر تم ان کی اطاعت بھی ضرور کرتے. لأن المحب لمن يحب مطیع کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے, اس کی بات بھی مانتا ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ ان کے طریقے زندگی کا مطالعہ نہ کرے, ان کو پڑھے نہ, اور پھر ان جیسے کام نہ کرے یا ان کاموں پر خوش نہ ہو جو انہوں نے کیے. جو حضرت عمر سے محبت کرتا اور اسی طرح باقی سب صحابہ کرام سے بھی. تو محبت ایک خوبصورت اور ایک بہت بہترین چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے دلوں میں, اور یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. دلوں کی بہار ہوتی ہے نا محبت, انسان کو خوشیاں عطا کرتی. اور اگر محبت ایسی ہستیوں کے ساتھ ہو تو اور بھی زیادہ خوشی, کیونکہ ان سے کسی چیز کی واپس کچھ لینے کی توقع ہی نہیں. اپنے دور کے جب لوگوں سے محبت کرتے تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں, لیکن جب ہم ان لوگوں سے محبت کرتے تو واقعی خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. لیکن وہ محبت سچی تبھی ہوگی, اس کو تبھی کنسیڈر کیا جائے گا جب ہم ان جیسے اعمال بھی کریں گے. اور اگر ہم ان کی ناراضگی کے کام کرتے رہے تو پھر تو محبت نہ ہوئی, تو بس صرف ایک زبانی دعویٰ ہو گیا, ایک کلیم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں.